بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن 30 سال سے شعبہ طب سے وابستہ لاہور کے ڈاکٹر جاوید مریضوں کے لیے دوا تو تجویز کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی قرآن پاک کے روحانی کلام سے بھی علاج کرتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن سرفسیز اسپتال کے میڈیکل آئی سی یو میں ڈاکٹر جاوید کی زیر نگرانی دن بھر سورہ رحمان کی تلاوت جاری رہتی ہے۔ ان کا یقین ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ کلام پاک میں ہر مرض سے شفا کا علاج ہے۔ یہ وہ شفا ہے جو ہر مرض کے لیے ہے، اور قرآن شفا ہے، قرآن کا ہر حرف شفا ہے۔ لیکن جب آپ پھنس جائیں گے تو آپ رحمان کو پکاریں گے نا، آپ قہار کو تو نہیں پکاریں گے، آپ عدل تو نہیں مانگیں گے، آپ کی اپنی غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر رحمان کو ہی پکارنا ہے۔ ڈاکٹر جاوید کہتے ہیں کرونا سے شفا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام میں نسخہ کامل ہے۔ احتیاطی تدابیر اور علاج کے ساتھ لوگوں کو اللہ رب العزت سے رجوع کرنا چاہیے۔ جن کو بیماری ہے، کرونا ہے، ایڈز ہے، کینسر ہے، کالا جرکان ہے، پیلا جرکان ہے، وہ دل صاف کر کے سب کو معاف کر کے محبت سے پیار سے اس کو سن لیں صبح دوپہر شام، جیسے میں نے کہا ہے۔ اسپتال میں روحانی علاج کے علاوہ ڈاکٹر جاوید سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے بھی لوگوں کی شفا کا سبب بنتے ہیں۔ ہزاروں لوگ سورہ رحمان سے شفا کے طریقہ علاج سے مستفید ہوتے ہیں۔ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اب میں جب خود اس مصیبت میں پھنسا آج سے تقریباً 21 سال پہلے، اور وہ پرک ہو گیا مجھے، ایک پیشنٹ تھیں جو آئی وی ڈرگ ابیوزرز ہم انہیں بولتے ہیں، اپنے آپ کو نشے کا ٹیکہ لگاتی تھیں، اور اسی حالت میں مختلف بیماریاں وہ کیچ کر چکی تھیں، اور اب ایڈز اور ہیپاٹائٹس بی اور سی جیسے موذی امراض ان کے خون میں موجود تھے، اور اسی کے کانسیکوینس میں وہ ایچ آئی وی حاصل، یعنی ان کے باڈی میں جب چلا گیا، اس کے بعد ایڈز کی بیماری جب انہیں لاحق ہو گئی، اور اسی میں ایک نمونیا ہوتا ہے، پی سی پی نمونیا، اس میں آکسیجن کی بہت کمی ہوتی ہے، مریض کی بہت ریسٹلیسنس کی حالت ہوتی ہے۔ اب کرونا بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، تو اسی حالت میں وہ آئی سی یو میں آئیں، تو میرے جونیئر ڈاکٹر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ سر اس کو لائن نہیں ڈل رہی کہیں سے بھی، اور اس کو انجیکشنز دینے ہیں، دوائی دینی ہے۔ تو میں ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کروانے کے لیے بینگ اے سینئر، میں اتفاق ہاسپٹل میں اس وقت ہوتا تھا آئی سی یو میں، تو جاوید اقبال اللہ نے جنت نصیب کرے، اور میں اور شازیہ اکرام، وہ سٹاف تھیں، اور ایک اور جونیئر سٹاف تھی، ہم چاروں اس پیشنٹ پہ تھے۔ تو میں نے اسے وہ سینٹرل لائن یہاں سے ڈال رہا تھا، تو آئی وی ایکسیس ہو گئی، میں نے وہ سرنج بھری ہوئی بلڈ کی سائڈ پہ رکھی ہے، اور اب اس کو سکیور کر رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا، اس دوران میں نے ہاتھ آگے کیا ہے، ادھر سے مریض نے ہاتھ چھڑا لیا جونیئر سٹاف سے، اس نے وہ سرنج پکڑ لی تھی سیمپلنگ کے لیے کہ چلو یہ بلڈ میں سیمپل کے طور پہ یوز کر لوں، اور وہ پرک میرے ہاتھ میں ہو گیا غلطی سے، اسی دھینگا مشتی میں جو مریض نے کی۔ اگلے 2 سال جو میری زندگی کے تھے وہ میں ہی جانتا ہوں، کسی کو نہ بتاتا تھا، نہ بتانے جوگا تھا، اور ایز اے ڈاکٹر میرا علم جو تھا وہ میرے لیے عذاب تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، فی الحال انسان کے معلوم علم میں اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تب بابا جی سے، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، ویڈیو میں سنا چکا ہوں، تو ان کو میں بابا جی انہیں کہتا ہوں پیار سے، ان سے ملاقات ہوئی، جاتے ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا پاگل ڈاکٹر آیا ہے، مجھے وہ بھی اچھا نہیں لگا، میں کچھ کنونس بھی نہیں تھا، نہ میں ان چیزوں کو مانتا تھا نہ جانتا تھا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، اور گیا تو انہیں ملنے تھا، ویسے یہ نہیں تھا کہ یہاں سے شفا ہوگی یا کچھ۔ انہوں نے آگے سے عجیب بات کی، جب انہوں نے یہ دعا مجھے کرائی 3 بار اللہ کر کے پانی پیو، اور انہوں نے اچانک کہہ دیا اے پاگل، میں نے کہا یہ سب کو آگے بتاؤ گے؟ تو میں بڑا حیران ہوا، مجھے یہ پتا تھا کہ پیر صاحبان سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی خاص چلے کرنے کے بعد آپ یہ کرتے ہیں،
تو میں نے کہا جی کہ میں بھی یہ آگے بتا دوں. میرے ذہن میں یہ تھا کہ اچھا آئیڈیا, ہم اپنے ICU میں لگا سکتے ہیں, قرآن کو ہی لگانا اور اس میں جو ولنگ ہوگا وہ آنکھیں بند کر کے سن لے. اور واقعی میرے تجربے میں 20 سالوں میں یہ ہے کہ نان مسلمس جلدی ایکسیپٹ کر گئے اور بڑے اچھے رزلٹس آئے. مسلمس تو آگے سے بحث کرتے رہ گئے. اینی ویز انہوں نے ہنس کے کہا کہ کاکا بابا اجازت نہیں, ترلا ہے, زبان کی زکوٰۃ سمجھ کے آگے بتا دینا, تمہیں شفا ملی ہے تم آگے بتا دینا. اور وہیں بیٹھے میرے جسم کو مجھے یہ پتا تھا کہ میرے میں کوئی تبدیلی آئی ہے, کیا ہوا ہے مجھے. تو اس میں اچانک انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا جی میں بھی. تو انہوں نے کہا یہ جو تیری 10 سالہ دعا ہے اس کا جواب ہے تمہیں, تو آپ دعا بھی بڑے دھیان سے مانگا کریں. میں جب سے ڈاکٹر بنا تھا, مجھے 10 سال تقریباً ہو گئے تھے ڈاکٹر بنے ہوئے, تو میں واقعی اللہ کریم سے یہ کہتا تھا, دعا کرتا تھا اکیلے میں. یہ صرف میری اور میرے اللہ کی دعا تھی کہ یا اللہ تو کہتا ہے تو نے کوئی چیز, تو کوئی کام تو بغیر حکمت کے نہیں کرتا اور فالتو نہیں ہے, ضائع نہیں کرتا. تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے, تو کہتے ہیں ہر مرض کی شفا ہے, تو وہ کہاں ہے مجھے بتا دے. میرے مریض مر رہے ہیں یا میری غلطی سے نا, اصل میں تو یہ تھا کہ میری کسی غلطی سے, میری ڈیفیشنسی سے, میرے علم کی کمی سے یا میری ایفرٹ کی کمی سے جو ہے کوئی مریض جو ہے وہ نہ مر جائے. یا میں کیا اپنے ایک سوچ تھی میری, اس میں میں ضرور رات کو جب ڈیوٹی کر کے, کیونکہ میری ڈیوٹی ICU کی تھی, انٹینسو کیئر کی تھی, میڈیسن کی, تو میں ضرور اللہ کریم سے یہ دعائیں کرتا ہوتا تھا اپنے طور پہ کہ یا اللہ وہ شفا کہاں ہے تو مجھے بتا دے, میں مفت بانٹوں گا. پھر یہ بھی اللہ سے کئی بار لڑائیاں ہونی, کوئی ینگ ڈیتھ ہو جانی کسی بچے کی, کسی ماں کی جس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہونے, کئی بار دل میں ہونا کہ یہ کیا ہے, کیا کیا اس کی اگر شفا ہوتی کہ تو مجھے بتا دیتا, وہ شفا کہاں پڑی ہوئی ہے, لوگ کیوں بیمار ہو جاتے ہیں, کیوں کرتا ہے تو انہیں بیمار. میں یہ سمجھتا تھا, ٹھیک ہے تو کہتا ہے میں ہی شفا دیتا ہوں, پھر اسے کیوں شفا نہیں دی. تو وہ جتنی لڑائیاں تھیں اللہ کی, اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے اس میں سے گزارا, اس درد میں سے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ شفا میرے تک پہنچی. اور پھر مجھے پتہ چلا کہ, اور یہ مجھے حیرانی ہوئی کہ انہیں کیسے پتہ ہے کہ یہ میری 10 سال کی دعا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اس کا جواب ہے. تو انہوں نے وہ فکرے کو بار بار گھمایا کہ قرآن شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے, قرآن من جانب اللہ ہے, قرآن شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے. تو میں پریشان ہو جاؤں کہ ہم نے ڈاکٹرز نے لکھا ہوتا ہے شفا من جانب اللہ, ہر نسخے پہ لکھا ہوتا ہے, کہ فیس مجھے دے دیں, آپ نہ ٹھیک ہوئے تو وہ اللہ میاں نے ٹھیک کیا. وہ اس دن انہوں نے وہ فکرے کو جب بار بار گھمایا نا کہ قرآن شفا ہے, میں کہوں نہیں شفا من جانب, قرآن من جانب اللہ ہے, تو ایک دم سے مجھے سپارک ہوا کہ یہ وہ شفا ہے جو ہر مرض کے لیے ہے, اور قرآن شفا ہے, قرآن کا ہر حرف شفا ہے. لیکن جب آپ پھنس جائیں گے تو آپ رحمان کو پکاریں گے نا, آپ قہار کو تو نہیں پکاریں گے, آپ عدل تو نہیں مانگیں گے, آپ کی اپنی غلطی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر رحمان کو ہی پکارنا ہے اور رحمان کے آگے پیش ہو جانا ہے, سرنڈر کر دینا ہے, زیرو کر دینا ہے, اپنے آپ کو زیرو کر دینا ہے کہ میرے سے ہو گئی غلطی, میں ہی کہیں پھنسا ہوں گا, اور پیش. یہ میں نے 20 سال کیا. اسی میں اللہ نے مجھے جواب بھی دیے. جب لوگوں نے آگے سے آرگیو بحثیں کی, لوگوں نے انتہائی بری حالت میں بھی کہا نہیں میں نے نہیں یہ کرنا, میں نے یہ کرنا, مجھے دوائی اچھی لکھ کے دیں, تو میں میڈیسن ہی کر رہا ہوں, کلینک بھی کرتا ہوں, پریکٹس بھی کرتا ہوں, ٹیچر ہوں, ایسوسیٹ پروفیسر ہوں ایک ٹیچنگ ہاسپٹل میں, لیکن وہ اپنی میڈیسن کر رہا ہوں. میرا خدا گواہ ہے جتنی میری ایمانداری ہے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس علم کو میں نے ڈسکارڈ نہیں کیا, وہ اللہ کا دیا علم ہے. لیکن جہاں میرے علم کی حد آ جاتی ہے, ان 4 دوائیوں کے ساتھ, 5 دوائیوں کے ساتھ, جو چاہے حلال چیز سے بنی ہوتی ہیں, حرام چیز سے بنی ہوتی ہیں, اس میں مریض کا سطر رہتا ہے نہیں رہتا, جو بھی میرے طریقہ علاج, جوان لڑکی کو میرے آگے ننگا ہونا پڑتا ہے, جوان بیوی کو خامد خود بیچارہ لایا ہوتا ہے, وہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن وہاں یہ علاج بھی میں بتا دیتا ہوں, فیس بھی للہ, اس کو بتانا فیس بھی للہ, کوئی بتا دے, اس کا شکریہ بھی نہیں لینا. لیکن آگے سے وہ آرگومنٹ سننے کو ملتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے جیسے اللہ میاں پھر ہنس کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ سمجھ آ گئی ہے میں کیا کرتا ہوں اور یہ کیا کرتے ہیں, تو ہم تو مائل بے کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. تو یہ جواب مجھے اس 20 سالوں میں ملا. لیکن میں ابھی بھی یہ بتا دیتا ہوں آگے, تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ کوئی کر لے. جی تقریباً 20 سال سے میں یہ پیغام جو ہے انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اب سمجھ آتی ہے کہ اس میں میرا اپنا کیا دھرا کافی تھا, میری اپنی ہی دعا تھی جو اس وقت تو سمجھ نہیں تھی. اور 20 سال پہلے تقریباً جب میں سید مخدوم صفدر علی بخاری پیر کا کی سرکار, میڈیا نے انہیں پیر کا کی تاڑ کا بھی نام دیا, ان کا یہ میسج ہے, بیسکلی یہ ان کی ریسرچ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب سے, کسی بھی رنگ ملت سے, وہ قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں جو قرآن کریم کی قرات ہے سورہ رحمان کی بغیر ترجمے والی,
اسے کسی بھی مسئلے کے لیے، صحت، جسمانی، روحانی، معاشی، کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا، جن ہے، بھوت ہے، جادو ہے، یا کوئی اس کی لائف میں کمی ہے، اولاد نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی، بریک اپ ہو رہا ہے، میک اپ ہو رہا ہے، تو کسی بھی مسئلے کے لیے جب اس کے پاس اس کی جو اویلیبل ریسورسز ہیں، اگر وہ سمجھتا ہے کہ بس آ گئی، حد آ گئی ہے، تو وہ اللہ کے روبرو پیش ہو جائے اور دل کے کانوں سے اسے سنے، آنکھیں بند کر کے، صبح، دوپہر، شام، 7 دن بلا ناغہ، پاس آدھا گلاس پانی بھی رکھ لیں، اور شرط صرف ایک ہی ہے کہ دل صاف ہو، دل پاک ہو، دل میں کسی قسم کا بت نہ ہو، کسی کے لیے نفرت، غصہ، رنج، غم، بدلہ نہ ہو، بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی دعا دے کہ یا اللہ ان پر بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، میں نے انہیں معاف کیا کہ وہ تیری مخلوق ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، میں نے ان کے صدقے معاف کیا، تو بھی ان پہ کرم کر، اور میں تو گناہ گار ہوں، میری ہی کوئی غلطی ہوگی جس سے میں پھنس گیا ہوں، اور یا رب العالمین مجھے اب تیری رحمانیت جو ہے اس کو میں پکارتا ہوں۔ رحمان وہ گناہ گاروں کے لیے بھی ہے، بلکہ ہے ہی گناہ گاروں کے لیے، وہ فرعون کو بھی بچانا چاہ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اس سے پیار سے بات کرنا، التفات سے بات کرنا، تو اس کے آگے پیش ہو کے دل کے کانوں سے سنیں، اس کے مطلب معنی میں فی الحال جانا ہی نہیں ہے، لفظوں کی طرف دھیان نہیں کرنا، لفظوں کے مالک کے آگے پیش ہونا ہے، سورہ رحمان والے کے آگے جانا ہے اور اس کو سن لینا ہے۔ جب وہ ختم ہو جائے، 20 منٹ کی قرات ہے، الرحمان.com ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ بھی ہو جائے گی، بابا جی اپنے دور میں ہی بنا گئے، فری ہے، اس کے سارے رائٹس ہی اللہ کی طرف ہیں، تو کوئی کر لے، اور ہر بار سننے کے بعد وہ آدھا گلاس پانی لے، پھر آنکھیں بند کرے، اور اپنے دل میں جتنے شدید پیار اور خلوص سے وہ 3 بار اللہ 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 کہہ سکتا ہے، کہے، آنکھیں بند رکھے اور اس پانی کو پی لے، 3 سانسوں میں پی لے، پھر آنکھیں کھول دے۔ شفا من جانب اللہ ہے، قرآن من جانب اللہ ہے، قرآن کا حرف شفا ہے۔ یہ گارنٹیڈ علاج ہے، چلے میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن اپنے تجربے پہ بتا رہا ہوں، کوئی سن لے 7 دن، اور یہ کوارنٹائن سینٹرز میں یہ لگ رہی ہے، گورنمنٹ کی مجبوری ہے کہ وہ اس کو آفیشیل نہیں کہہ سکتی، بہت سے علماء پھر وہی آپ 70 فرقوں میں تو بٹے ہوئے ہیں، 72 میں، تو کوئی اٹھ کے کہہ دے گا جی میری آواز میں کیوں نہیں، فلانے کی آواز میں کیوں نہیں، سورۃ رحمان کیوں، سورۃ بقرہ کیوں نہیں، سورۃ بقرہ کیوں، سورۃ کوثر نہیں، یہ تو قوم کے یہ مسئلے ہیں، یہ نبیوں کے ساتھ بھی یہ کرتے رہے ہیں نا، تو ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں صرف ہاتھ دھونے، منہ کور کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے خام خواہ بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اوپر سے ہمارا بڑا ایمان ہے، اللہ مرضی ہے جی، زندگی آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ابھی یہ جہاز گر گیا، اللہ پسماندگان کو بھی صبر جمیل عطا کرے، اور سارے شہداء کو، یہ شہید ہیں سارے، ان شہداء کو اللہ تعالیٰ آگے بھی ان کے درجات بلند کرے، اور عید کے قریب اور رمضان کریم میں، لیکن ان میں سے کئیوں نے اللہ سے کہا ہوگا ہمیں شہادت دے دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ شہادت آ گئی ہے، اس وقت انہیں نہیں سمجھتی کس طرح آنی ہے، ٹھیک ہے، تو ہیں شہید ہیں یہ سارے، تو کرونا سے بچ رہے تھے، لیکن جس نے لے کے جانا لے گیا، تو اصل میں کرونا نے تو ایک مریض بھی نہیں مارا، کرونا نہیں مارتا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جن کی موت آ گئی انہوں نے جانا ہی جانا ہے، چاہے جہاز گرنے سے جائیں، چاہے کرونا سے جائیں، جن کو بیماری ہے، کرونا ہے، ایڈز ہے، کینسر ہے، کالا جرکان ہے، پیلا جرکان ہے، وہ دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے، محبت سے، پیار سے اس کو سن لیں، صبح دوپہر شام، جیسے میں نے کہا ہے، 1 ہفتہ بلا ناغہ اور دعا کر کے پانی پئیں، اور جو زیادہ سیریس ہیں وہ قاری خوشی محمد کی آواز میں ایک قصیدہ بردہ شریف صبح دوپہر شام، وہ بھی آنکھیں بند کر کے سنیں۔ اور آج کل کے دنوں میں پوری قوم سے میری اپیل ہے، پوری انسانیت سے میری اپیل ہے کہ جتنا زیادہ درود شریف چھوٹے سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو خود کو حاضر رکھیں، یا اس چیز کے لیے تیار رہیں، جیسے یہ جہاز والے ابھی نے پتہ نہیں تھا، یہ اپنے گھروں کو عید پہ جا رہے ہیں، تو یہ اچانک کس وقت آپ کو ان کے سامنے پیش ہونا پڑ جائے، ویسے بھی پیش ہونا پڑ جائے، وہ تو ہر دم ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے لیے دعا گو ہیں، اور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کے لیے ہمارے لیے دعائیں کر چکے ہیں، جب ہمارے ماں باپ کو بھی ہمارا نہیں پتہ تھا، اور انہی کی وجہ سے آج جبکہ ہم میں ہر پچھلی امت والی خامیاں ہیں، ہمارے پہ عذاب نہیں آ رہا، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے، اور انسانوں کی دھری یہ آفت ہے جو ہم سب پہ آ گئی ہے، ابھی بھی انہی کے دامن رحمت کو پکڑنا پڑے گا، اور درود شریف ہر وقت پڑھتے رہیں، اور اپنے خیال میں اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ سرکار دو عالم دیکھ رہے ہیں، یا مجھے اینی ٹائم ان کے سامنے پیش ہونا ہے، تو میرے پاس کیا ہے، تو آپس میں محبت بانٹیں، پیار بانیں۔ میں سورہ رحمان کا میسیج دے رہا ہوں، تو اگر میں خود رحمانیت پہ عامل نہیں ہوں، میں خود کسی کی غلطی
غلطی معاف نہیں کرتا, میں خود عفو درگزر سے کام نہیں لیتا, تو میری بات میں اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ہے اصل عامل. یہ وہ والے عامل حضرات جو کہہ رہے ہیں نا محبوب آپ کے قدموں میں, انہیں یہی نہیں پتا کہ محبوب کون ہے. محبوب قدموں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ کام اور ہے. یہ مادیت پرستی, تو یہ مادہ پرستی جو ہے نا, اس کو اگر ہم چھوڑ دیں, ہماری ایک ہی بیماری ہے, اس امت کی ایک ہی بیماری ہے, جس کے چکر میں ہم میر جعفر میر صادق بھی بن جاتے ہیں. اس کے چکر میں ہم ایک دوسرے بھائی کو لڑا دیتے ہیں اور آپس میں شک کرتے ہیں, اور اسی کے چکر میں ہمارے اندر 313 بت بن جاتے ہیں تقوی کے بھی, وہ بت بھی توڑنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے سے بچہ کوئی پریشان ہو کر رہا تھا کہ سر اگر آپ فوت ہو گئے, کل کسی نے میری ویب سائٹ ہے کہ وہ کیا ہے, میرا جو بھی ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو پتہ نہیں بلاک کیا ہوا تھا, کیا کیا ہوا تھا. وہ رونا شروع ہو گئے فون کر کے ایک بچہ میں کہ سر میں تو انزائٹی ڈپریشن پتہ نہیں کس میں سے, آپ کی وجہ سے نہیں, ملتان سے کوئی کاکی تھی بول رہی تھی, میں مر جاؤں گی, آپ میرے والدین سے بھی زیادہ پیارے ہیں مجھے, یہ ہیں وہ. میں کہا بیٹا میں تو انسان ہوں, میں تو بتا دیا, میں جس کا بتا رہا ہوں اس پہ موت کا مقام نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے میرا بھی بت بنا لیا, یہ 313 بت بھی چلے جائیں تو جب جا کے کہیں فتح حاصل ہوتی ہے, یہ بھی اس کے راستے میں قربان کرنے پڑتے ہیں, یہ بھی اس کے راستے میں رکھ دینے پڑتے ہیں کہ مرضی تیری ہے. تو راضی برضا یہ ہے کہ آپ اپنی پوری ایفرٹ کر کے اس کے آگے پیش ہو جائیں کہ میرے سے تو